اب مسلمان اور نان مسلم ہونے کی بات نہیں ہے، اب تو انسان اور غیر انسان ہونے کی بات تک ہم جا پہنچے کہ جہاں کہیں پہ کہا جاتا ہے کہ جینڈر جو ہے وہ 3200 ہیں، کہ آپ کوئی بھی جینڈر اختیار کر سکتے ہیں، کوئی کتا بن کے بیٹھ رہا ہے، کوئی شیر بن کے بیٹھ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو کسی اور یعنی جینڈر سے اپنا تعلق بتاتا ہے. تو آپ دیکھیں اتنی شدید آئیڈینٹی کرائسس میں انبیاء کی دعوت ہمارے کتنے کام آتی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ جو ڈاؤٹس ہیں، یہ جو کنفیوژنس ہیں، یہ ہیومن برین پر جیسے اثر انداز ہوئی، یہ بالکل تارے عنکبوت ہے. ایک کلمہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر کتنی بڑی روشنی لے کے آتا ہے کہ اس کائنات میں زمین پر، زمین کے باسیوں پر اللہ کے حق کو تسلیم کر لو، کیونکہ وہ خالق ہے. اور خالق جو ہے پیدا کرنے والا ہی نفسیات کو جانتا ہے نا. اور جیسے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو پیدا کرنے والا تو جانتا ہے، اور پیدا کرنے والے نے جو کچھ بتایا اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے. اور جب کوئی کلمہ پر یقین کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پر یقین کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل پیرا ہونے کے لیے راستے بن جاتے ہیں. تو بات تو اتنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ماننی ہے یا غیر اللہ کی ماننی ہے. تو غیر اللہ کی مان کر تو حالات یہ پیدا ہو گئے. تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگنا ہے. آسان راستہ یہی ہے کہ آپ خیر بات کہہ دیں ان سارے ڈاؤٹس کو، ان ساری الجھنوں کو، انتشار کو، اور آپ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رخ کر لیں. ہر نماز میں یہی لیسن ہے بہتر کہ آپ اللہ کی طرف رخ کریں گے. یہ ایک سمبولک ہے نا کہ ہم جب قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتے ہیں. جی. اور اب دیکھیں ان چیلنجز سے نبٹنے کا طریقہ ایک ہی ہے، ایجوکیٹ کرنا، پڑھنا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ تمام تر ڈاؤٹ سے نکل آتے ہیں جب اپنے رب کے نام سے پڑھتے ہیں. اس تعلیم کو جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بھیجی، اس تعلیم کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور کیوں نہ ایسا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا. اور انسانوں کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے اپنے حق میں تو، اور جس کو سمجھ آ رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بہت بڑی چینج بھی آ رہی ہے. جی بالکل. دنیا میں لوگ اسلام کی طرف لپک بھی رہے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کو پہچاننا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف سے کنفیوژن کا میدان بہت گرم ہے. تو قرب قیامت کا دور ہے، اور اس دور میں حل تو وہی ہے جو امام مالک نے کہا تھا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، اور پہلے حصے کی اصلاح قرآن سے ہوئی. تو قرآن و سنت ہی ہمارے لیے حل ہے، اس کی تعلیمات ہی ہمیں ان تمام تر تکالیف سے بچا سکتی ہیں.